بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ محفل و مجلس آپ کو سنانے کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تاکہ آپ سنیں، اور سننا بھی کیسے ہے، وَأَنصِتُوا، خاموشی بھی اختیار کرنی ہے، یعنی کانوں کو کھلا رکھنا ہے اور منہ کو بند رکھنا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا مطلب یہ ہے کہ کان کیا ہونے چاہیے، بولو، کان کیا ہونے چاہیے اور منہ، وَأَنصِتُوا، یہ دو کام تم کر لو، پھر کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہاری اس سماع کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتیں برسائے۔ پھر پوری کی پوری محفل اور مجلس اللہ کی رحمتوں کا اس کے اوپر نزول ہوگا۔ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ حضرات گرامی، محافل بے شمار ہوتی ہیں، کچھ محافل ہوتی ہیں اشتہار پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جناب محفل سماع ہے، اور وہ محفل سماع کیسی ہوتی ہے، جب آگے جائیں تو ڈھولچیے وہ ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں، بانسریوں والے بانسریاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور ہارمونیم والے اس کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے کفریہ، شرکیہ اور عشق معشوقی پر مبنی اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، قوالیاں گائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ محفل سماع ہے۔ وہ محفل سماع نہیں جس کے اندر شیطان کے آلات بج رہے ہوں، وہ محفل سماع نہیں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی اور نبی کریم کی بغاوت ہو رہی ہو، وہ محفل سماع نہیں جس کے اندر شریعت کے خلاف حرکات و سکنات ہو رہی ہوں۔ محفل سماع وہ ہے کہ جب رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سننے والوں پر اس وقت کیفیت بڑی ہی عجیب و غریب ہو، اللہ کی ہیبت، اللہ کے ڈر اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے آنکھیں برس رہی ہوں، وہ محفل سماع ہوتی، اور وہ محفل سننے کے قابل ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ محفل سماع جو منعقد کی جاتی ہے وہ کوئی محفل سماع نہیں، یہ در حقیقت محفل سماع یہ ہے جس میں کہا گیا فاستمعوا لہ، توجہ سے سننا ہے، انہماک سے سننا ہے، دل کی گہرائیوں سے سننا ہے، اخلاص اور خلوص سے سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لائے ہو تو اس کا بھی اجر ہے، سنتے ہو تو اس کا بھی اجر ہے، پڑھتے ہو تو اس کا بھی اجر ہے، اس پر عمل کرتے ہو تو اس کا بھی اجر ہے، اس کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوتے ہو، دنیا میں عام کرتے ہو، دائی بن کے آگے بڑھتے ہو، یا قاری قرآن بن کے اس کی تلاوت کرتے ہو، یا سامع بن کر اس کو سنتے ہو، تمہاری ہر ادا پہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید انہی مقاصد کے لیے آیا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے جو خود تعلق تھا وہ بڑا ہی گہرا تھا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، بخاری شریف کی روایت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اور آگے رمضان بھی آنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، حیات مبارکہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، پوری انسانیت میں، پورے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے، اور دین اسلام کی قوت و تقویت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے وہ خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان المبارک میں جود و سخا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رب کی راہ میں لٹانا، یہ کام اور تیز ہو جاتا تھا۔ کب؟ جب رمضان المبارک میں
جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، اور وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، آگے ملاقات کی کیفیت اور حالت بتائی کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جبریل امین آتے تھے، فی کل لیلہ من رمضان، کس مقصد کے لیے آتے تھے؟ فیدارسہ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے نمبر 1 کہ اس حدیث کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مقام اور باقی مہینوں پر جو اس کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہوا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں بہت ہی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک تو ہم نے جو سخاوت والا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ابھی سے کمر بستہ ہونا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر اپنی زکاتیں جن کے اوپر سال پورا ہو چکا ہے مال کے اوپر، وہ بھی نکالنی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں اور اس کے راستہ میں نبی کریم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات جو سمجھ آ رہی ہے، تیسری بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت ہے کہ ان راتوں میں جبریل امین آتے تھے۔ اب رہی اگلی چوتھی بات کہ آتے کس لیے تھے؟ کیا گپے مارنے کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ گپ شپ کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ وقت پاس کروانے کے لیے؟ العیاذ باللہ نہیں۔ فیدارسہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے دور کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، تعلق باللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے روابط مستحکم اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن جو ہمارے لیے اتارا ہے، ہر قسم کے شک اور شبہ سے، ٹیڑھ سے، کجی سے پاک، کس کے لیے؟ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ درختوں کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ کن کے لیے؟ موضوع القرآن هو الانسان لأنه مکلف، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور انسان مکلف۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، قرآن جو ہمارے لیے آیا ہے پس پشت ہم نے ڈالا ہوا ہے، قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے جس سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے پڑھنے سے پہلے پشو پیش کرتے ہیں، وہ قرآن جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے عمل کرتے وقت ہمارا جو کلیجہ ہے منہ کو آ جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے گھروں، لائبریریوں، ہماری الماریوں اور ہمارے غلافوں کی تو زینت ہے، مگر ہم نے اس سے اپنے کردار کو روشن نہیں کیا، اپنے ایوانوں کو منور نہیں کیا، اپنی عدالتوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورتی سے اور اس کے احکامات سے ہم نے اپنی عدالتوں کو رونق نہیں بخشی، ہم نے اپنی کچہریوں کا نظام قرآن کی روشنی میں نہیں کیا، ہم نے اپنی سیاست، معیشت، تہذیب و تمدن، ثقافت اور کلچر، خوشی اور غمی کے طریقے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق نہیں کیے۔ قرآن تو ہمارے لیے آیا تھا، ہم بھول گئے کہ یہ ہمارے لیے آیا، یہ اللہ کا پیغام تو ہمارے لیے آیا تھا، مگر ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا۔ اور آج صورتحال کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی سے سننا ہو وقت نہیں ہے، سنانا ہو وقت نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری مدینہ ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اے ابی مجھے اللہ نے آرڈر دیا ہے، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس چیز کا آرڈر؟ اقرأ علیک، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کے میرے حبیب کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں؟ کہا ہاں اللہ سماک علی، ہاں اللہ نے تیرا نام مجھے لے کے کہا کہ اس کو قرآن سناؤ۔ وہ خوشی و محبت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ اب یہاں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ کوئی اعلیٰ عرفہ یا بڑی عمر کا ہے اپنی چھوٹی عمر والے کو قرآن سنا سکتا ہے، کوئی اعلیٰ ہے بڑا ہے اپنے ادنا کو قرآن سنا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، لیکن یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہاں تو کہا نا کہ اس کو سناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ کہنے لگے اقرأ علی، کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو اترا نازل ہوا ہے، کہاں سناؤ۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ دوسرے کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ کہتے ہیں میں نے سورہ النساء شروع کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہاں پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے۔ میں جب رکا دیکھا تو امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کیا قرآن سنتے ہوئے جو ہم نے پہلے تلاوتیں سنی ہیں کو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یا ہلڑ بازی کرتے رہے؟ ابھی 2 تلاوتیں باقی ہیں، قاری عبدالسلام صاحب کی تلاوت باقی اور قاری احمد صلاح عبداللہ صاحب کی تلاوت باقی۔ سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ کا نام نعرہ بلند کریں، ہلڑ بازی نہ کریں۔ امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور یہی صورتحال اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ نے قرآن سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ آخری بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہا تعلموا القرآن وصلوا اللہ بہ الجنہ۔ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کو سمجھو، اور پھر کیا کرو؟ اس کے ذریعے پھر اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے پر چلاتی ہے جس کا مطالبہ اور تقاضا اور فریاد و اپیل اور دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ راستہ یہ دکھاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ لیکن جب پڑھنے کی بات ہو تو ہم ڈگمگاتے ہیں، اولاد کو پڑھوانے کا مسئلہ ہو تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ اللہ کے اس درویش بندے کے مستقبل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ روشن ہے یا اندھیر ہے؟ کھول کے بولو۔ قاری عبدالسلام صاحب، مستقبل روشن ہے یا اندھیر ہے؟ مستقبل عظیم ہے یا ادنا ہے؟ کیوں ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نافع بن عبد الحارث نے عمر بن خطاب سے ملنے عثمان شہر آئے۔ انہوں نے پوچھا کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا کو، یعنی عبد الرحمن ابن ابزا کو۔ کہا من ابن ابزا؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے نوکروں میں سے، نوکر آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام اس کو بنا کے آئے۔ کہتے کیوں؟ کس لیے؟ کہا اس لیے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کتاب اللہ کا قاری ہے اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے گورنر بنا کے آیا۔
آج کل تو جتنا بڑا چٹ ہو اس کو کہتے ہیں اس کو جناب گورنر بنا دو، اس کو وزیر بنا دو، جس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ کہا اس لیے بنایا ہے کتاب اللہ کا قاری۔ مکہ کے اندر سادات ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، صاحب حسب و نسب ہیں، پیدائشی طور پر آزاد بھی ہیں، مگر اس جیسا قاری کوئی نہیں ہے، اس جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تعلم القرآن وصل اللہ بہ الجنہ۔ اپنی اولاد کو ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ معہد القرآن الکریم چیمبرلینڈ روڈ لاہور جو کھولا گیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کے بچوں کو حفظ کروانے کے لیے، تجوید پڑھانے کے لیے، قراءات کا علم دینے کے لیے، اور علوم اسلامیہ کا مکمل فضلاء مدینہ اساتذہ کی خدمات لیتے ہوئے وہ علم دینے کے لیے۔ اور حفظ کی کلاسیں ابھی آپ نے ابو معاذ عمران صاحب سے سن لیا۔ بھائی یہ اس لیے معہد کھولا ہے قرآن کریم کا کہ اپنے مستقبل کو روشن کر لو، خدا را اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن کر لو۔ قرآن کا علم دنیا کا عظیم ترین علم ہے، تمام علوم کا سردار علم ہے۔ جو اس کو پڑھنے والے ہیں وہ معاشرے میں سب سے بڑے صاحب فضیلت، اور وہی لوگ اصل میں سردار ہیں۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کوئی افضل نہیں ہے ان سے بڑھ کر۔ بڑے بڑے تمن خان ہوں گے، پگ والے ہوں گے، جبہ و دستار والے ہوں گے، بات میری نہیں، فرمان امام کائنات کا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔